میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیں تاکہ ہمارے ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے، کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شریک رہوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ علم دین حاصل کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا۔ نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو حضرت یونس علی نبی جینا و علیہ السلام کی قوم کا واقعہ سنانے لگا ہوں۔ یہ لوگ موصل کے علاقے نینوا میں رہتے تھے، کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا۔ آپ نے انہیں بت پرستی چھوڑنے اور ایمان لانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ان لوگوں نے انکار کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی تکذیب کی، میں نے آپ کو جھٹلایا، آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے عذاب نازل ہونے کی خبر دی۔ ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی بات غلط نہیں کہی۔ دیکھو، اگر وہ رات یہاں رہے جب تک کوئی اندیشہ نہیں، اور اگر انہوں نے رات یہاں نہ گزاری تو سمجھ لینا کہ عذاب آئے گا۔ جب رات ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے۔
صبح کے وقت عذاب الہی کے آثار ظاہر ہوئے، آسمان پر سیاہ رنگ یعنی کالے رنگ کا ہیبت ناک بادل آیا، بہت سارا دھواں جمع ہوا اور تمام شہر پر چھا گیا۔ اب انہیں دیکھ کر یہ یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا مگر آپ کو نہ پا سکے، اب تشریف لے گئے تھے۔ یہ دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ اب جب ان کا یقین ہو گیا، اندیشہ غالب آ گیا اور یونس علیہ السلام بھی انہیں نہ ملے، تو وہ لوگ اپنی عورتوں، بچوں اور جانوروں کے ساتھ جنگل کی طرف نکل گئے۔ موٹے کپڑے پہن کر توبہ اور اسلام کا اظہار کیا۔ شوہر سے بیوی اور ماں بچے جدا ہو گئے اور سب نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آہو زاری شروع کر دی، رونا شروع کیا، غریہ وزاری شروع کی اور عرض کرنے لگے جو دین حضرت یونس علیہ السلام لائے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سچی توبہ کی، جو جرائم ان سے ہوئے تھے انہیں دور کیا، پرائے مال واپس کیے، حتیٰ کہ اگر ایک کا پتھر دوسرے کی بنیاد میں لگا ہے تو وہ بنیاد اکھاڑ کر وہ پتھر نکال کر بھی اس کو واپس کر دیا، اور رب تبارک و تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ مغفرت کی دعائیں کی تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا، دعا قبول فرمائی اور ان سے عذاب ٹل گیا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سورہ یونس جو 10ویں سورت ہے 11ویں پارے میں اور اس کی آیت نمبر 98 میں یہی مضمون موجود ہے کہ جو آیت کریمہ یہاں بیان کی گئی ہے اس کا ترجمہ جو ہے نا بڑی غور طلب ہے۔ تو کیوں ایسا نہ ہوا؟ تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی قوم ایمان لے آتی تاکہ اس کا ایمان اسے نفع دیتا، لیکن یونس کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں فائدہ اٹھانے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بڑے جلیل القدر اور بڑے فضیلت والے اللہ کے نبی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حدیث پاک ہے اور آپ نے ارشاد فرمایا، اور میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی ایک شخص بھی حضرت یونس علیہ السلام سے افضل ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث بخاری شریف کی ہے کسی شخص کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ مجھے حضرت یونس پر فضیلت دے، یعنی یہ آپ کی فضیلت بیان کی۔ حقیقت آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کا مقام و مرتبہ، تاکہ کل کوئی ان کے بارے میں کمزور بات تو کرنے والا نہ ہو۔ خیر،
حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا. جو موضوع ہے ہمارا وہ یہ تھا عذاب الہی، عذاب کیسے ٹلا. تو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سے جو عذاب ٹلا اس کے اسباب کیا تھے یہ بھی اس وقت میں نے واقعے میں آپ کو بیان کیے ہیں. آج جو ہمارا موضوع ہے، جیسے پچھلے دنوں ہمارے ملک پاکستان میں، ہند کے بعد علاقوں میں، کچھ افغانستان کی طرف بھی زبردست زلزلہ آیا. اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہوئی کہ وہ جانی نقصان جو 2005 کے زلزلے میں ہوا تھا، اگرچہ ایسا نقصان نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمت فرمائی. لیکن کہتے یہی ہیں کہ وہ زلزلے کی جو شدت تھی وہ بہت زیادہ تھی، مگر جانی نقصان نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی. اللہ مزید ہم پر رحم و کرم فرمائے. آفٹر شاکس بھی پھر آئے، یعنی اس کے جھٹکے آئے، اس کے بعد پھر جھٹکے آئے. مجھے پچھلے دنوں میلز بھی آئی ہیں، ٹھیک ٹھاک میلز کے مضامین میں نے دیکھے پڑھے. ایک عجیب سا ماحول بن گیا کہ قوم مختلف طبقات پہ تقسیم ہو گئی. ایک سائنسی جو وجوہات ہوتی ہیں اور ماحولیات کی تبدیلی کو، جس کو یہ بنیاد بنایا گیا کہ دنیا بھر میں ماحولیات کی تبدیلی ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور زیر زمین پلیٹس وغیرہ، یہ وہ، یہ حرکت، بہت کچھ سائنسی حوالے سے اس کے اسباب بیان کیے جا رہے ہیں. اور ایک طبقہ ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرا رہا ہے، خوف خدا دلا رہا ہے، اعمال درست کرنے کی باتیں کر رہا ہے، کچھ مکس بات بھی کر رہے ہیں، مختلف چل رہے ہیں. اول تو میں یہ عرض کر دوں کہ مفتیان کرام، اللہ تعالیٰ ان میں اور برکت عطا فرمائے، جو ہمارے مفتیان اسلام ہیں. دیکھیں، اس طرح کے واقعات کو کوئی شخص بھی تعین نہیں کر سکتا کہ یہ عذاب ہی ہے، یہ عذاب ہی ہے، یہ تعین نہیں کیا جا سکتا، مگر غافل نہیں ہوا جا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی کے فرمان اور حدیثوں کے خلاصوں میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کسی طرح بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کالے بادل دیکھ کر سورج اور چاند گہن وغیرہ اس طرح کے کئی واقعات ملتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوف زدہ ہو جاتے تھے اور آپ رب تعالیٰ کے حضور گریہ فرماتے تھے، امت کے لیے آنسو بہاتے تھے. سائنس کی ایک اپنی ایجاد ہے، سائنس کی ایک اپنی لاجک ہے، اور سائنس کی اپنی لاجک کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد کوئی نیا سائنسدان آتا ہے، وہ پچھلے سائنسدان کی ساری تحقیق کو وہ رد کر دیتا ہے کہ ایسا نہیں، ایسا ایسا نہیں، ایسا. ان کے صدیوں سے نظریات تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ محض سائنسی نظریات پر اپنا یقین اور اپنا ذہن نہ جمائے، بلکہ اس کو جانچے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے ساتھ. اگر اس کے نظریات اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے مطابقت رکھتے ہیں اور اسلام ان نظریات کا رد نہیں کرتا، اگر اسلام ان نظریات کا رد کرتا ہے تو سائنسی نظریات کا رد ہی ہے، اور اگر اسلام ان کے نظریات کا رد نہیں کرتا اور ان کے نظریات اسلام کے مطابق ہوتے ہیں اور اس کی تحقیق اسلام کے مطابق ہوتی ہے تو وہ تحقیق مسلمان کے لیے قابل قبول ہوگی. زمین اور آسمان میں غور کرنے کی دعوت تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود عطا فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورہ آل عمران کے اندر جو ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، آسمان
اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، جب غور کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اے رب ہمارے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقینا عذاب النار. ستاروں کو دیکھ کر پڑھتے نا، اے ہمارے رب تو نے یہ بیکار نہ بنایا، پاکی ہے تجھے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. غور کرتے ہیں، اور غور کرنے کے بعد اب ان کا غور کرنا کیا ہے؟ قرآن پاک کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اور اس سے ان کی صانعی کی قدرت اور حکمت پر استدلال کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر غور کرتے ہیں، اس کی وحدانیت پر غور کرتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر کے جلوے نظر آتے ہیں جب آسمان کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں، ستاروں کو دیکھتے ہیں، سمندر کو دیکھتے ہیں، زمین، پہاڑ، گلیشیر، برف، سمندر کا پانی، پھر بھاپ بنتا ہے، پھر بادلوں میں جاتا ہے، پھر برستا ہے، پھر نکلتا ہے. اتنی مطلب کہ وہ چیزیں ہیں. خود اس سے پہلے کی آیت کریمہ میرے سامنے آ گئی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں. یہ صبح ہوئی، یہ شام ہوئی، نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. کس کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے. اور عقل والا وہ ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، جس کی سمجھ میں اللہ کی وحدانیت نہیں آئی نا، وہ عقل مند نہیں ہو سکتا. اتنی بڑی تخلیق، اتنی بڑی کائنات، اتنے بڑے کائنات کا نظام. مثال کے طور پر میرے آقا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہیں مناظرہ تھا. آپ قصداً تاخیر سے پہنچے، مختلف روایتیں، قصداً تاخیر سے پہنچے. کسی نے کہا کہ اتنی تاخیر ہوتی ہے؟ کہا میں نے اور عجیب منظر دیکھا. کیا؟ دریا میں کشتی چل رہی تھی، اچانک کشتی ٹوٹ گئی، اس کے پرزے الگ الگ ہو گئے، اچانک یہ جڑنا شروع ہو گئی. امام آپ کو کیا ہو گیا؟ ہم تو آپ کو بڑا سمجھدار سمجھ رہے تھے، خود سے کبھی کشتی یوں ٹوٹ گئی، خود سے کشتی جڑ گئی، یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں ہو سکتا. کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب تک اس کو کوئی بنانے والا نہ ہو؟ میں نے یہی تو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ کائنات کی تخلیق کیسے ہو گئی جب تک کہ اس کو کوئی بنانے والا نہ ہو. مناظرہ ختم ہو گیا. مناظرہ تھا ہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، ان سے تھا ہی جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے. تو یہ زمین اور آسمان کی پیدائش، یہ رات و دن کی بدلیاں، ان سب میں غور و فکر کرنے، زمین میں سیر کرو، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھو. اس طرح کے مضامین ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا قرآن، ہماری حدیثیں جو ہمیں پاس جو موجود ہیں، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان، یہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ بات وہی مانی جائے گی جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، اسلام و دین کے مطابق ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر سبق کے طور پر، عبرت کے طور پر، سمجھنے کے طور پر، غور کرنے کے طور پر، پچھلی قوموں کے احوال کے مطابق ڈرانے کے طور پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واقعات بیان کیے، ارشادات عطا فرمائے کہ ہم اس پہ غور کریں، پچھلی قوموں پر غور کریں، ہم پر کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا، ہمیں کس آزمائش میں مبتلا کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا، ان تمام چیزوں پر غور کیا جائے. قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا. اور علماء اہل سنت کی تفاسیر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ یہ سب معاملہ ہے کیا. اور غور نہیں کریں گے تو کچھ پتہ نہیں چلے گا. پھر بھئی یہی ہم مطلب کہ سوچتے رہیں گے. آپ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انعام کی آیت نمبر 65 میں جو کچھ ارشاد فرمایا، اور یہ ارشاد ہوتا ہے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ. کس سے ابتدا ہے؟ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ، تم فرماؤ وہ قادر ہے. قُلْ هُوَ الْقَادِرُ، تم فرماؤ وہ قادر ہے.
کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے تلے سے یا تمہیں بھرا دے مختلف گروہ کر کے اور ایک کو دوسرے کی سختی چکھائے. دیکھو ہم کیوں کر طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں کہ کہیں ان کو سمجھ ہو. تو اب یہ قرآن مجید کا ایک آیت کریمہ کا میں نے ایک حوالہ آپ کو کوٹ کیا. اب اس کی تفسیر، کیونکہ قرآن مجید کی آیت اور اس کے ساتھ اس کی تفسیر دیکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو آیت کریمہ بیان ہوئی، اس آیت کریمہ کے تحت مفسر نے کیا لکھا، تفسیر میں کیا آیا، اس میں صحابہ کرام کے بعد اقوال بھی ملیں گے اور جو قرآن کو درست سمجھتے ہیں یہ اس کا صحیح معنی بیان کریں گے. اب یہ جو قرآن مجید کا جو میں نے آپ کو ایک ارشاد سنایا کہ وہ قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے تلے سے یا تمہیں بھرا دے مختلف گروہ کر کے. مفسرین کا اس میں اختلاف ہے. خزانہ العرفان میں لکھا ہے کہ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ اس آیت سے کون لوگ مراد ہیں. ایک جماعت نے کہا کہ اس سے امت محمدیہ مراد ہے، اس سے امت محمدیہ مراد ہے اور آیت انہی کے حق میں نازل ہوئی. بخاری کی حدیث میں ہے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ قادر ہے تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیری ہی پناہ مانگتا ہوں. اور جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ تمہارے پاؤں کے نیچے سے، تو فرمایا میں تیری ہی پناہ مانگتا ہوں. اور جب یہ آیت نازل ہوئی یا تمہیں بھرا دے اور مختلف گروہ کر کے اور ایک دوسرے کی سختی چکھائے، تو فرمایا یہ آسان ہے. تو جب تک ہم قرآن مجید کی آیات اور ان کے مضامین کو، ان کے مفہوم کو نہیں سمجھے کہ ہمارے اندر وہ ڈر و خوف کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی. ایک چیز آئی نا، عذاب قوموں پر آیا، زمینوں نے قوموں کو زمین کھا گئی، آسمانوں سے پتھر برسے اور طرح طرح کے عذابات کے حوالے سے بیانات کیے گئے اور ہمیں ڈرایا گیا ہے. اگر ہم وہ ڈر کی باتیں کو چھوڑ دیں گے اور محض ایک سائنس اور اس کی لاجک اور یہ ہونے پر لیں گے، تو ایک جب دل سے خوف نکل جائے گا کہ اب زمین ہلتی ہے تو اچھا ماحولیات کی تبدیلی ہے، صرف ایک بنیاد بنا دی جناب، اچھا یہ ہے، اچھا یہ ہے. ارے خدا کے بندو ڈرو، زمین ہلی ہے یار. اور ہمارے علماء نے یہ بات سراحت کی، اعلیٰ حضرت نے بھی سراحت کی. کوئی مانے نہ مانے اب اس کی مرضی ہے نا کہ زلزلے کا سبب بندوں کے گناہ ہیں. کوئی مانے یا نہ مانے اب اس کی مرضی ہے کہ زلزلے کا سبب کیا ہے، بندوں کے گناہ. کوئی مانے نہ مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ ماننے کی توفیق عطا کر دے. میں تو مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں نا. اور حدیث واضح ہے، اسے اعلیٰ حضرت نے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایک پہاڑ بنایا ہے جس سے زمین کا احاطہ کیا ہوا ہے، اسے کوہ قاف کہتے ہیں، اور اس کی جڑیں ساری زمین میں ہیں. اللہ تعالیٰ زمین کے جس حصے میں زلزلے کا ارادہ فرماتا ہے، اس کوہ قاف کو حکم ہوتا ہے وہ وہاں کا ریشہ ہلاتا ہے. جتنی شدت کا اللہ تعالیٰ زلزلے کا ارادہ فرماتا ہے کہ زلزلے کا اصل سبب ارادہ الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ فرمانا ہے اور کوہ قاف کو حکم عطا کرنا ہے. کوہ قاف نے وہاں پر اپنے ریشے کو اسی شدت کے ساتھ ہلکی بھاری جو بھی ہو اس کو حرکت دینا ہے اور وہاں پر پھر زلزلہ آتا ہے. اب اس حرکت دینے کے بعد جو بھی زمین کے اندر تبدیلی آتی ہے، اب سائنس اس کا کوئی بھی نام دے دے، اس کا کچھ بھی وجہ رکھ لی جائے، جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ پگھل گیا پھسل گیا، اب جو بھی اسباب کہہ دے، اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تبھی ہوا نا، ورنہ کیسے ہوتا. اور اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یہ گناہ کی وجہ سے، ماننے کے سوا چارہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو کچھ ہے یہ گناہ کی وجہ سے ہو، تو کیا تعجب. اور ہمیں ڈرنا ہی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی یہ گناہ کی وجہ سے ہو اور واقعی عذاب ہو، مگر ہم تعین نہیں کریں گے، یقین سے نہیں کہیں گے کہ یہ
عذاب ہی ہے۔ آپ غور کیجئے، سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی واضح طور پہ ارشاد فرمایا، اور اس فتنے سے ڈرتے رہو۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں خاص ظالموں ہی کو نہ پہنچے گا۔ ڈرتے رہو۔ اس کی تفسیر سنیے اب، فرماتے ہیں بلکہ اگر تم اس سے نہ ڈرے اور اس کے اسباب یعنی ممنوعات جو منع کی گئی ہیں کو ترک نہ کیا، جن چیزوں سے منع کیا گیا اگر تم نے اس کو نہ چھوڑا تو وہ فتنہ ہوا تو یہ نہ ہوگا کہ اس میں خاص ظالم اور بدکار ہی مبتلا ہوں، بلکہ وہ نیک اور بد سب کو پہنچ جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم فرمایا کہ وہ اپنے درمیان ممنوعات نہ ہونے دیں، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ اپنے درمیان نہ ہونے دیں، یعنی اپنے مقدور یعنی طاقت بھر تک برائیوں کو روکیں اور گناہ کرنے والوں کو گناہ سے منع کریں۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا، اب سارے عاشقان رسول جو اس میں سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، غور کریں، اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو عذاب ان سب کو عام ہوگا، خطاکار اور غیر خطاکار سب کو پہنچے گا۔ یہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا۔ اب حدیث شریف سنیے کہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی مخصوص لوگوں کے عمل پر عذاب عام نہیں کرتا جب تک عام طور پر لوگ ایسا نہ کریں کہ ممنوعات کو اپنے درمیان ہوتا دیکھیں اور اس کے روکنے اور منع کرنے پر قادر ہوں، باوجود اس کے کہ نہ روکیں نہ منع کریں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالی عذاب میں عام و خاص سب کو مبتلا فرما دیتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جو شخص کسی قوم میں سرگرم معاصی ہو یعنی گناہ میں مبتلا ہو اور وہ لوگ باوجود قدرت کے اس کو نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، مرنے سے پہلے انہیں عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا، صد الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن کی تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ جو قوم نہی عن المنکر ترک کرتی یعنی برائی سے روکنا ترک کر دیتی ہے، برائی سے روکنا بند کر دیتی ہے، برائی کو روکنے سے رک جاتی ہے اور لوگوں کو گناہوں سے نہیں روکتی، وہ اپنے اس ترک کے فرض کی شامت میں مبتلا عذاب ہوتی ہے۔ اب قرآن مجید کے اس طرح کے جو میں آپ کو ارشادات بیان کر رہا ہوں، سنا رہا ہوں، تو ظاہر ہے کہ اس سے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے اس سے پہلے میں نے آپ کو قرآن پاک کا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ تم پر اوپر سے عذاب بھیجے، پاؤں کے تلوے سے بھیجے، اس طرح میں نے آپ کو قرآن پاک کا ایک ارشاد سورہ انعام کے حوالے سے سنایا۔ اب اس کی اگر میں آپ کو مزید وضاحت کرتا ہوں، بہت کھل کر بات واضح ہو جائے گی، تاکہ ہمارے اندر، واللہ میری یہ نیت ہے ہمارے اندر ڈر پیدا ہو، ہمارے اندر خوف پیدا ہو۔ لوگ کہتے ہیں ڈراتے ہو ڈراتے ہو ڈراتے ہو، ارے عذاب یہ زلزلہ ڈرانے کے لیے آیا، تم اب زلزلے سے نہیں ڈرتے تو اب کس چیز سے ڈرو گے؟ ایسے سیلاب و طوفان و بارشیں اور گرمیاں آ رہی ہیں، اسے بس سائنس کا نام دے کر، سائنس کی ایجاد دے کر، سائنس کا فلسفہ دے کر آپ اس کو مطلب کہ خوف کی جو کیفیت مسلمان کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے اس کو بھی نکال دو گے تو پھر رہے گا کیا؟ یہ سب میری معلومات میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ بیانات دیے جا رہے ہیں، جو آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں، ہر ایک کی اپنی دنیا ہے۔ اظہار رائے کی آزادی پر سارے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اظہار رائے کی آزادی ہے، اظہار رائے کی آزادی ہے، تو اظہار رائے ہو رہا ہے۔
دل سے خوف خدا نکلتا ہے تو نکل جانے دو، دل سے عشق رسول نکلتا تو نکل جانے دو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ قرآن مجید کے مفاہیم و مطالب بدلتے تو بدل جانے دو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اظہار رائے کی آزادی ہے، ہم سب آزاد ہیں، میں بھی آزاد ہوں، لیکن ہماری آزادی اسلام کی قیودات کے اندر ہیں۔ اسلام نے ایک دین نے ہماری ایک باؤنڈری بنائی ہے، ایک دائرہ بنایا ہے، اس دائرے کے اندر مختلف کھانے بنے ہوئے ہیں، ہر ایک اپنے کھانے کے اندر، اپنے اس دائرے کے اندر جو دائرے بنے ہوئے اس کے اندر آزاد ہے، ورنہ یوں کو آزادیاں نہیں ہوا کرتی، تقسیم ہے ہماری۔ اللہ تبارک و تعالی کہ اس ارشادات جو میں نے ابھی سورہ انعام کے حوالے سے بتائے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں مختلف گروہ میں تقسیم کر دے اور تمہیں بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھائے۔ دیکھیے ہم کس طرح بار بار دلیلوں کو بیان کر رہے ہیں تاکہ یہ سمجھ سکیں۔ اس فرمان عالی شان کی تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس پر قادر ہے عذاب بھیجے، اوپر سے عذاب۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے برے اور ظالم حکام۔ مجاہد نے کہا اس سے مراد ہولناک آواز ہے اور آندھی ہے اور پتھروں کا برسنا ہے۔ بعض مفسر نے کہا کہ اس سے مراد سخت طوفانی بارشیں ہیں جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھیں، اور جو فرمایا کہ تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس سے مراد برے اور بدکار نوکر و خدام۔ مجاہد کا اس سے مراد زلزلہ اور زمین میں دھسنے کا عذاب، اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مختلف گروہ میں تقسیم کر دے اور تمہارے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھا دے، مجاہد نے کہا اس امت کے جو لوگ ایمان لے آئے ان کا عذاب ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے، اور جنہوں نے تکذیب کی ان کا عذاب کرک اور زلزلہ ہے۔ محبوب کریم کا واسطہ کرم کر دے، تمام صحابہ کرام کا، خلفائے راشدین کا، اہل بیت کا، کربلا کے شہداء کا واسطہ کرم کر دے۔ صلو علی الحبیب صلاۃ و السلام علیہ رسول۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک